السلام علیکم۔ عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج مریم نواز نے جو بیان دیا ہے اس کے سیاق و سباق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی مسلم لیگ کسی سے نہیں ڈر رہی، مخالفین ہم سے ڈر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون میں کچھ عناصر ایسے ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں اور وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، لیکن بیانیہ صرف نواز شریف کا چلے گا اور وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، اس لیے ہم اسی بیانیوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور بیانیہ صرف چلے گا تو نواز شریف کا چلے گا۔ یعنی اس میں کوئی شہباز اور حمزہ شہباز اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف نواز شریف ہی ہے، اور اس کی طاقت سب دنیا سے زیادہ ہے۔ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، نہ میرے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے۔ سب لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں، لیکن ہم اندر سے آپس میں، یعنی اس کا صاف مطلب یہ کہ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں۔ اب ان کی میں کچھ اس پہ روشنی اس طرح ڈالوں گا کہ جب اب ان کی طاقت، جب نواز شریف نااہل ہوئے تو ان کی طاقت کہاں تھی؟ جب نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو ان کی طاقت کہاں تھی؟ جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا کرپشن کی وجہ سے بمائے مریم صفدر کی، تو ان کی طاقت کہاں تھی؟ جب لندن سے واپس آئے اور ایئرپورٹ سے سیدھا دونوں والدہ اور بیٹی کو جیل بھیج دیا گیا تو اس وقت ان کی طاقت کہاں تھی؟ 2 سال پہلے نواز شریف جھوٹی بیماری پر لندن فرار ہوئے اور ڈر کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے، تو ان کی طاقت اس وقت کہاں ہے؟ موروثیت کا یہ تحفہ مریم صفدر جو اداروں پر الزامات لگا رہی ہے، تو اس کی طاقت کہاں ہے؟ یہ صرف الزامات سے تو بات نہیں بنے گی نا، آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ پرویز رشید کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح پریس کانفرنس کرتی رہی تو آپ کا تو پہلے ہی جنازہ آپ نے اپنے والد کا بھی نکال دیا، اپنے پارٹی کا بھی نکال دیا، تو انشاءاللہ اپنا بھی نکالیں گے آپ۔ سیاسی جنازے کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ آپ کا اصل میں علم اتنا ہے ماشاءاللہ کہ آپ سے تو کوئی صحیح، یعنی سیاست کی صحیح بات ہو نہیں سکتی۔ تو آپ کو جو موروثیت میں یہ کرسی آپ کو ملی ہے، یعنی اقتدار کی کرسی اس کو کہیں، یا پارٹی پر، یعنی پارٹی پر اقتدار کی کرسی، اقتدار تو آپ کو نہ کبھی ابھی ملنے والا ہے، نہ آپ کا جس کے ساتھ آپ کے خاندان کا لفظ لگا ہو اس کو پاکستان میں کبھی اقتدار نہیں ملے گا۔ وہ ریڈ لائن جو تھی وہ آپ لوگوں سے کراس ہو چکی ہے، اور وہ اس وجہ سے کراس ہو چکی ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ آپ میں کتنا دم و خم ہے۔ مسلم لیگ نون کبھی مزاحمت کی پارٹی نہیں رہی تھی، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اگر آپ سیاستدان ہوتی تو آپ کو یہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ کے خون میں مزاحمت ہے نہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے خواہ مخواہ جو کچھ تھا وہ بھی آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ باپ کو کہاں پہنچایا وہ بھی اس پہ 50% ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر اس کا کرپشن ہے تو وہ تو ہے، وہ تو پہلے سے کرپٹ تھا، پورا خاندان آپ کا کرپٹ ہے، لیکن زیادہ حصہ آپ نے ڈال دیا۔ 50% سے بھی زیادہ حصہ آپ کی جو بیوقوفانہ باتیں ہیں، آپ جس قسم کی باتیں کرتی ہیں، جس طرح وہ بنتے ہیں، مطلب بدماشوں جیسی لہجہ آپ کا ہے، تو اس سے آپ نے اور بھی تباہ کر دیا۔ اور اپنے چچا کے ساتھ آپ کا جو بغض ہے، اپنے چچا زاد کے ساتھ جو آپ کا بغض ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اور بھی یعنی وہ لگا دیا پارٹی پر۔ اب آپ یہ سوچتی ہیں کہ ہم سب سے طاقتور ہیں اور ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اب میں یہاں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ کی پوری اپوزیشن نے کچھ نہیں بگاڑا عمران خان کا، نہ بگاڑ سکتی ہے، بلکہ آپ کی 11 پارٹیاں تھیں، آپ نے لاگ مارچ کے شوشے چھوڑے، آپ نے دھرنے کا شوشہ چھوڑا، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتی، عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عمران خان کا اس وقت اصل اپوزیشن مہنگائی ہے، اگر اس مہنگائی کو دور کیا گیا تو آپ تو 11 پارٹیاں 1100 بھی ہو جائیں گے تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ صرف جلتے رہیں گے۔ جیسے آپ کا والد لندن میں بیٹھ کر اپنے اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے، پاکستان دشمنی پہ اتر آیا ہے، صرف جلن کی وجہ سے، اندر جلن بہت زیادہ ہے۔ یہ دن تو آپ کو کیونکہ جس سیڑھی پر آپ چڑھ کے اقتدار میں آتے تھے وہ سیڑھی آپ کے پاس ابھی رہی نہیں ہے۔ عوامی لحاظ سے تو آپ کبھی اقتدار میں آ نہیں سکتے، اب عوامی
لحاظ کا میں یہ اس طریقے سے وضاحت کرتا ہوں کہ جب صحیح الیکشن ہوں گے، یعنی الیکٹرانک ووٹ ہوگا، انتخابی اصلاحات ہوں گے، اوورسیز ووٹ بھی اس میں ہوگا، تو آپ کا تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تو آپ کیسے آئیں گے؟ اور یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت مہنگائی نے عام آدمی کا حالت بہت خراب کیا ہوا ہے، اور اس کی ذمہ وار ہے آپ لوگ، آپ اور دوسرا جو آپ کا دوست خاندان ہے زرداری کا، وہ ہے۔ یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے پاس جو ٹیم ہے، جو آگے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ عمران خان پر عوام کا یہ اعتبار ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، بے اصول نہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ورنہ لوگ تو بہت تنگ ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اور یہ تو خدا نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں خاص کر پی ٹی آئی کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اس ٹیم کے لیے، وہ جو نا اہل ٹیم ہے عمران خان کا، میں اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت کسی لیڈر پر کسی کو اعتماد نہیں ہے پاکستان میں، اور اگر یہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکل آئے تو یہ لیڈر لیس ہوں گے، ان کا لیڈر کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ان لیڈروں پر تو کسی کو اعتماد ہے نہیں، ان کی کتنے کارنامے ہیں، یعنی کرپشن کے ہو، ملک سے غداری کی ہو، دشمنوں سے پنگے بڑھانے کی ہو، تو لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ لیکن یہ لیڈر لیس موب جب نکلے گا تو یہ عمران خان کا نقصان کر سکتا ہے، حقیقتاً کر سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کا اپنا ٹیم ہے، جو وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنا ٹیم کون سا ہے، ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب پنجاب کی طرف دیکھیں تو جب 12 کروڑ عوام کے سر پر ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا ہے جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہے، ڈیلیوری کیا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، تو یہ تو ہوگا، یہ عمران خان کی یہ مشکلات تو ہوں گے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے سارا کچھ ٹھیک ہے، ایسے یہ عمران خان کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس وقت عوام کے پلس ہے اس کو ہم دیکھ کے بات کریں گے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک میں کوئی لیڈر موجود نہیں ہے، تو اگر یہ بھی اسی مہنگائی کے نظر ہو گیا تو یہ ملک تو بہت بد نصیب بن جائے گا۔ تو اس لیے میں جو یہ بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ عام آدمی اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو بھی سمجھے، اور حکومت کی جو غفلت ہے اس کو بھی وہ تھوڑا سا اس پہ ریویو کرے۔ یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، اور حقیقتاً یہی بات ہے۔ اس وقت عمران خان کا ان لیڈروں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو کچھ اگر کمی ہے عمران خان کے لیے تو وہ یہی ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے 3 میجارٹی دی ہے، بہت، بلکہ سمپل میجارٹی بھی نہیں دی ہے، اور توقعات ہمارے بہت زیادہ تھے۔ تو اگر ہم اس کو 2/3 میجارٹی سے لے آتے یا صرف سمپل میجارٹی سے بھی لے آتے تو آج کا پاکستان مختلف ہوتا، لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیم پر، جو ٹیم ہے عمران خان کی۔ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ڈیلیور کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ اگر KPK کا وزیر اعلیٰ ہے اس کی طرف بھی ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھیں، نظر اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ پنجاب کا تو میں نے بتا دیا ہے۔ تو سب کچھ بہت خراب ہے، انتہائی خراب ہے، انتہائی ناقص ٹیم ہے۔ ایسے کتنے مریم نواز ہوں، کتنے نواز شریف ہو، کتنے شہباز شریف ہو، کتنے مولانا فضل الرحمان ہو، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران خان کا۔ یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے تو یہ مہنگائی بگاڑ سکتی ہے، اور وہ مہنگائی جو ہے اس کی اصل ذمہ وار تو یہ 2 خاندان ہیں۔ لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، پھر ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے، عوام کو فوری ریلیف کی ضرورت ہے، الیکشن سر پہ کھڑا ہے، بس اتنا ہی۔ ملیں گے اگلی ویلاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔